بائیں طرف بھی نہ رکھو، اس لیے کہ آپ کا تو وہ بائیں جانب ہے لیکن دوسری کے دائیں جانب. فتکون عن یمین غیری، آپ بائیں جانب رکھیں گے تو دوسری کی دائیں جانب ہو جائیں گے. الا اللہ یکن عن یسار حد، البتہ اگر بائیں طرف کوئی ہے نہیں تو رکھ سکتے ہیں. او لیضعہما بین رجلے، دیکھو سب سے محفوظ طریقہ یہی. اور پیچھے بھی نہ رکھے اس لیے کہ چوری کا اندیشہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صف ہو تو پھر اس کے سامنے ہو جائیں گے وہ جوتے. تو اس لیے اچھی محفوظ جگہ کیا ہے؟ سینے کے نیچے، جہاں آپ سجدہ کریں گے تو سینے کے نیچے جو جگہ ہے نا اچھی خاصی خلا ہے، اس میں اچھا خاصا سامان رکھا جا سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، اگر جوتی اتار کے نماز پڑھ لی ہے جیسا ہم معمول ہے تو اس طرح نہ اتارے کہ کسی کے لیے ایذا کا باعث بنے. جو بھی طریقہ ایذا کا وہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. پھر کیا کرے؟ ليجعلهما بين رجليه، کہ اپنے ٹانگوں کے درمیان رکھے. او لیصلی فیہما، یا اگر پاک ہے اور جگہ بھی ایسی نہیں ہے صحرائی جگہ ہے تو انہیں کو پہنے نماز پڑھ لے. جی. باب الصلاة على الخمرة. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة. خمرہ، یہ باب خمرہ سے متعلق ہے، اور اگلا باب الصلاة علی الحصیر کا ہے. تو خمرہ اور حصیر دونوں میں فرق ہے کہ خمرہ چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں اور حصیر بڑی چٹائی کو کہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ چٹائی پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اگر اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، پاک ہے، تو چٹائی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک اور مسئلہ ہے کہ روافظ کے نزدیک نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی چیز پہ ہو، یا تو مٹی ہو یا من جنس الارض ہو. کپڑے پہ ان کی نماز نہیں ہوتی، قالین پہ ان کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے وہ اپنے ساتھ ایک ٹھیکری رکھتے ہیں، وہ کربلا کی مٹی ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹی سی، اور اسی پہ سجدہ کرتے ہیں. یہ ان کا مذہب ہے. لیکن جمہور کے نزدیک جو بھی پاک چیز ہے، کپڑا ہے، لکڑی ہے، چٹائی ہے، قالین ہے، سب پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی. باب الصلاة على الحصير. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك، وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته فصل حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فنضحوا له طرف حصير كان لهم فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك أكان يصلي الضحى؟ قال لم أره صلى إلا يومئذ. یہ صلاة الحصیر سے متعلق یہ روایت ہے. عن انس بن مالک قال قال رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے عجیب درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمانے لگے یا رسول اللہ انی رجل ضخم، میں ذرا بھاری بھرکم جسم کا ہوں اور میرے لیے نمازوں میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے. اس سے علماء نے نتیجہ نکالا ہے کہ اگر کوئی بھاری بھرکم آدمی ہے اور وہ یعنی مسجد میں جانا اس کے لیے مشکل ہے تو یہ بھی اعذار مرخصہ میں سے ہیں، یہ بھی ایک گزر ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ صحابی تھے اور ان کو سب کچھ معلوم تھا کہ جماعت کا کیا ثواب ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے درخواست کی اور اپنا عذر بتایا کہ میں ذرا بھاری جسم کا ہوں اور میرے لیے مسجد میں پہنچنا مشکل ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیے اور ایک جگہ نماز پڑھ لیجئے، تو بس اسی کو میں اپنے لیے مسجد بناؤں گا، مسجد سے مراد ہے جائے نماز بناؤں گا، اسی پہ نماز پڑھوں گا. چنانچہ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی. انس بن مالک قال قال رجل من الانصار یا رسول اللہ انی رجل ضخم وکان ضخما، حقیقت ہے کہ وہ بھاری جسم کے تھے. لا استطيع ان اصلي معك، میں جماعت کی نماز میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا. وصنع له طعاما ودعاه الى بيته، اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ آپ کی ضیافت کی
اور آپ کو اپنے گھر بلایا اور درخواست کی کہ فصلی، اب یہاں میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے، حتی اراک کیف تصلی، میں نماز کا طریقہ بھی سیکھ لوں گا اور وہ جگہ بھی ہو جائے گی یعنی مبارک، فاقتدی بک، تو میں آپ کی اقتداء کروں گا۔ فنزحوا له طرف حسیر، کہتے ہیں کہ ایک چٹائی رکھی تھی، اس کے کسی کو انہوں نے دھو ڈالا، کان لهم فقام فصلى رکعتين، آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ قال فلان بن الجارود لانس بن مالک اکان یصلی الضحى، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا چاش کی نماز پڑھنے کا؟ قال لم ارہ صلی الا یومئذ، یہ صحابی اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا۔ ظاہر کہ صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں تو روایات ہے، ترغیبات ہے، تو یہ اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ یعنی بیرونی خانہ میں نے آپ کو اس دن دیکھا کہ آپ نے چاش کی 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ جی۔ وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد الذراع قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء۔ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم، حضرت انس کی والدہ ہے کہ آپ کبھی کبھی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فتدرکہ الصلاۃ احیانا، کبھی نماز کا وقت ہو جاتا تھا، فیصلی علی بساط اللہ، ہمارے گھر پہ جو ہمارے ایک بچھونا تھا، بساط بے عموم ایک چٹائی ہو، کپڑا ہو، قالین ہو، سب کو بساط کہا جاتا ہے، ایک ہمارا ایک بچھونا تھا، اس پر آپ نماز ادا فرماتے تھے، وہ حسیر، اور یہاں بچھونا جو ہے وہ حسیر کے معنی میں فتنزحہ بالماء، پانی سے اس کو دھو ڈالتے حضرت ام سلیم، اور اس میں جو گرد و غبار یا کوئی ایسی چیز ہوتی تھی وہ دھل جاتی تھی، تو اسی میں کھڑے ہو کے آپ نماز ادا فرماتے۔ جی۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، على الحصير چٹائی، والفروة المدبوغة اور کھال چمڑا جس کو دباغت دی گئی ہو، تو مطلب ہے کہ اس کو بھی لوگ مصلی بناتے ہیں، آج کل بھی اس کا رواج ہے کہ کھال کا مصلی بنا لیا، دباغت کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پاک ہے تو اس پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی۔ باب الرجل يسجد على ثوبه، ثوب بھی اپنے کپڑے کے 2 معنی ہیں، ایک کہ پہنے ہوئے کپڑے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہوئے اس کا ایک حصہ چادر ہے، مثلا چادر کا ایک حصہ پھیلا دیا تاکہ اس پہ سجدہ کر سکے، وہ زمین کی تمازت اور گرمائش کو سے بچنے کے لیے، اور یہ کہ الگ کپڑا ہو، دونوں صورتیں سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ثوب متصل پر سجدے کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ متصل ہو یا منفصل ہو، پاک کپڑا ہے تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ احادیث میں اس کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں اتنے کپڑے تو تھے نہیں کہ ایک کپڑا جسم کا ہے، ایک الگ سی چادر کندھے پہ پڑی ہوئی، اس کا تو تصور نہیں ہے، اس لیے بظاہر یہ کہ وہ کپڑا کیسا تھا، ثوب منفصل تھا یا متصل؟ متصل۔ جی۔ وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط صوبه فسجد عليه۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک حدیث پڑھی کہ ہم لوگ مٹی میں وہ کنکریاں بھر لیتے تھے اور سجدے میں جائے، اور ہمارے مٹھی میں جو کنکریاں ہوتی تھی وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور ہم سجدے کی جگہ ان کنکریوں کو رکھ کے اس پر سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ زمین میں تبھی اتنی ہوتی تھی کہ سر رکھ پیشانی جمانا مشکل ہوتا تھا۔ تو اسی طرح یہ بھی صورت ہے کہ سجدے کی جگہ اپنا کپڑا ڈال دیا جائے، بچھا دیا جائے، تو یہ یہاں اسی کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ کہتے ہیں کہ قال كنا نصلي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في شدة الحر، سخت گرمی میں ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ فإذا لم يستطع أحدنا يمكن وجهه من الأرض، گرمی کی شدت کی وجہ سے اگر کوئی یہ نہ کر پاتا کہ اپنا چہرہ، اپنا سر زمین پہ ٹکائے،
تو کیا کرتا تھا؟ بس تصوبہ، کپڑا پھیلا دیتا تھا، فسجد علیہ، تو ظاہر ہے کہ وہ زمین کی تپش سے بچ جاتا تھا، اسی پر سجدہ کر لیتا تھا. جی. باب تسویۃ الصفوف. تسویۃ الصفوف کی بڑی اہمیت ہے، اور یہاں امام ابو داؤد نے مختلف تراجم قائم کیے ہیں. اور تسویۃ الصفوف میں دو باتیں بنیادی ہیں، ایک تو یہ کہ صف سیدھی ہونی چاہیے، اور ایک یہ کہ اس میں خلل نہیں ہونا چاہیے، فرجہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں بنیادی اہمیت کے لیے. اور سیدھی کرنے کے لیے مختلف تعبیرات ہے کہ حتی یحاذی منکبہ بمنکب صاحبہ، کعبہ بکعب صاحبہ، کہ یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اور ایک حدیث ہے آگے کہ جیسا کہ وہ تیر کی لکڑی ہوتی ہے نا، تیر کی لکڑی، تیر میں ایک تو لوہا ہوتا ہے جو نفوذ کرتا ہے شکار میں، اور ایک پیچھے ایک پر ہوتا ہے اور بیچ میں لکڑی ہوتی ہے. تو وہ لکڑی اس طرح ہوتی ہے کہ درخت میں سے شاخ کاٹی جاتی ہے، باریک شاخ، لیکن وہ بعض اوقات ٹیڑھی ہوتی ہے نا، تو اس کو آگ پہ سیک کے اس کو سیدھا کرتے ہیں، اور سیدھا کرنے کے بعد پھر اس کو تیر، اس میں وہ لوہا لگا دیتے ہیں تو تیر بن جاتے ہیں. تو کہتے ہیں جس طرح اس کو قدح کہتے ہیں، قدح، جس طرح قدح کو سیدھا کیا جاتا تھا، اسی طرح صفوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درست فرماتے تھے کہ آگے پیچھے نہ ہو. تو یہاں کئی ابواب قائم فرمائیں. جی چلو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، جس طرح فرشتے عرش رحمان کے سامنے سب باندھتے ہیں تم اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم، ہم نے پوچھا کہ فرشتے کیسے سب باندھتے ہیں؟ قال يتمون الصفوف المقدمة، کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں. تراس کا مطلب ہے جس طرح بنیان مرصوص جیسا بنا، اس طرح چنائی ہوتی ہے نا اینٹوں کی، اس طرح مل کر، بیچ میں کوئی فرجہ نہیں ہونا چاہیے. جی. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. یعنی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہ، لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے نا، مصلی پر پہنچ گئے تھے اور پھر لوگوں کی طرف مستقبلا متوجہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اقیموا صفوفکم ثلاثا، 3 دفعہ اپنے اعلان فرمایا، اور پھر فرمایا واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، کہ یا تو تم اپنے صفوں کو درست رکھو ورنہ تمہارے دل برے ہو جائیں گے، یعنی آپس میں رنجشیں اور شکوے شکایتیں پیدا ہو جائیں گی. قال فرأيت الرجل، چنانچہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ہر ایک آدمی اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ سب کو درست بھی رکھے اور فرجہ بھی نہ رہنے دیں. فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، دیکھو الزاق منکب حقیقتاً مشکل ہے، اس لیے کہ ایک آدمی اونچا ہے، لمبے قد کا ہے، ایک چھوٹے قد کا ہے، تو کیسے ملائے گا کندھے کندھے، اور اسی طریقے سے وہ ٹخنے کو ٹخنے سے کیسے ملائے گا؟ مقصد ہے محاذات ہونی چاہیے، محاذات. لیکن باقاعدہ ٹخنے سے ٹخنا ملانا اور کندھے سے کندھے ملانا، یہ تو ایک تماشا ہو جائے گا اور لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی. تو یہ مقصد ہے مبالغہ فی الترصیص، مبالغہ فی التصفیف، کہ سیدھا کر صفوں کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں. یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبۃ صاحبہ وکعبہ بکعبہ. جی
وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عماد عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح كما يقوم القدح صفوں کو اس طرح درست کرتے تھے اس طرح قدح کو، قدح میں نے بتایا نا وہ ڈنڈی ہوتی ہے تیر کی جس سے روح کو سیدھا کیا جاتا ہے. اور سیدھا کرنے کیا لوہے کو سیدھا کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ ہتھوڑا مارو تو لکڑی کو کیسے سیدھا کرو گے. یعنی یہاں شہری لوگ تو اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ تو دیہاتی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تازہ ٹہنی توڑی جاتی ہے اور اس میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے اور اس کو سکھانا بھی ضروری ہے، تو آگ کے اوپر سیک کے اس کا ٹیڑھ پن دور کر دیتے ہیں. پھر جب وہ سوکھ جاتی ہے بالکل سیدھی ہوتی ہے، جب جا کے پھر وہ اس کام آتی ہے کہ اس کو ہتھیار بنا لیا جائے. ورنہ ٹیڑھا اگر تیر ٹیڑھا ہوگا تو وہ کیا نشانے پہ لگے گا. یہ تو کہتے ہیں اس طرح سیدھا کرنے کی کوشش کرتے تھے جس طرح قدح کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بڑی عجیب بات ہے. کما یقوم القدح. جی حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. یہ فرماتے ہیں کما یقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه. پھر آپ کو یہ خیال ہوا کہ اب یہ بات ہم نے پلے باندھ لی، یعنی ہم سمجھ گئے اور ہم نے بس اس کا معمول بنا لیا کہ ہمارے صفیں اب سیدھی رہیں گی. تو اس لیے آپ نے پھر زیادہ تعرض نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود پھر ہوا حتی اذا ظننا قد اخذنا ذلك عنه وفقهنا کہ جب آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم نے اس معمول کو اختیار کر لیا اور ہم سمجھ گئے اس ہدایت کو، تو مطلب یہ کہ پھر آپ بے فکر ہو گئے، یعنی آپ نے زیادہ تعرض نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اقبل ذات یوم بوجہ، ایک دفعہ پھر بھی آپ ہمارے طرف متوجہ ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ سب کی کیا نوعیت ہے. فضا تو اذا رجل منتبذ بصدره، ایک آدمی کا سینہ آگے کو نکلا ہوا تھا، یعنی وہ سب سے باہر کو آیا ہوا تھا. فقال، تو اس وقت آپ نے وعید سنائی لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، کہ یا تو تم اپنے صفوں کو صحیح رکھو ورنہ اللہ تمہارے وجوہ میں مخالفت پیدا کریں گے، تمہارے درمیان رنجشیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. یہ وبه قال حدثنا هناد بن سري وأبو عاصم بن جواس الحلفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، یعنی آپ سب میں داخل ہو جاتے تھے، گھس جاتے تھے ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک، وہ اندازہ لگاتے تھے کہ سب ٹھیک ہے نہیں ہے. کوئی آدمی آگے پیچھے ہوتا تھا تو اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو آگے پیچھے کرتے تھے، سب اس کو ٹھیک طریقے سے لگاتے تھے. یتخلل الصف من ناحیۃ الی ناحیہ یمسح صدورنا ومناکبنا، ہمارے سینوں پہ ہاتھ رکھتے، ہمارے شانوں پہ ہاتھ رکھتے جب وہ کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا، اور اس طریقے سے اس کو صف کے اندر سیدھا لگا لیتے تھے. ویقول، اور یہ بھی فرماتے جاتے تھے کہ لا تختلفوا، صفوں میں آگے پیچھے نہ ہونا، فتختلف قلوبکم، ورنہ تمہارے دلوں میں یکسانیت اور محبت نہیں رہے گی. وکان یقول ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، کہ پہلے صفوں پر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے. جی وبه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك سمعت النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر. ہائے آپ کا معمول تھا یسوی صفوفنا، یسوی یعنی صفوفنا، آپ ٹھیک درست فرماتے تھے کس کو؟ ہماری صفوں کو. اذا قمنا للصلاة، جب نماز شروع ہو جاتی تھی، فاذا استوینا، اور جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، کبرا، اس کے بعد آپ نماز شروع فرماتے، یعنی صفوں کا اتنا اہتمام تھا. جی
وبه قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قتيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله تعالى. قال أبو داود أبو شجرة كثير بن مرة. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہاں یہ دو امام ابو داؤد کے دو استاد ہیں, ایک عیسیٰ بن ابراہیم ہے اور ایک قتیبہ بن سعید ہے. تو ان کے روایت میں تھوڑا سا فرق ہے. شروع میں امام ابو داؤد نے اس کو بیان کیا. اب آگے فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف, دیکھو صفوں کو درست رکھو, وحاذوا بین المناکب, اور کاندھوں کو برابر برابر رکھو. حاذو کا مطلب ہے کہ محاذات, یہ نہیں کہ آگے پیچھے, آگے پیچھے کو اختلاف کریں گے. محاذات کب ہوگا؟ بالکل برابر. حاذو بین المناکب وسد الخلل, اور فرجہ ہے تو اس کو بھرو. ولینوا بأیدی اخوانکم, اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ. کیا پڑ جاؤ؟ کیا مطلب بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ؟ یعنی اگر کوئی سب سے آگے پیچھے ہے اور ایک آدمی بتاتا ہے کہ بھائی صاحب ذرا ٹھیک ہو جاؤ, سب درست کرو, تو اڑی نہ کرو کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے, تو یہ نرم پڑ جاؤ. اس نے ظاہرہ کہ تو فائدے کی بات کہی. لینو بھی آئی تھی, اگر وہ ہاتھ رکھنا چاہے کہ بھائی صاحب دیکھو ذرا پیچھے, بھائی صاحب ذرا سا آگے, تو تم نرم پڑ جاؤ. یعنی اس بات کو برا نہ مانو, مزاحمت نہ کرو, بلکہ جیسا وہ کہے اس کے مطابق کرو, اس لیے کہ وہ تو اچھی بات کی تقریر کر رہا ہے سب کو درست کرنے کی. لینو بأیدی اخوانکم لم یقل عیسیٰ بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان, اور فرجہ نہ چھوڑو شیطان کے لیے. یعنی وہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے اور پھر وساوس سے ڈالتا ہے. ومن وصل صفا وصلہ اللہ, جو صف کو جوڑے, یعنی سب میں خلا ہے, اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی آدمی نہیں, میں جا کے اس خلا کو پر کرو تو اللہ اس کو اچھا سلا دے گا. ومن قطع صفا قطعہ اللہ, اور اگر کوئی سب کو توڑتا ہے تو اللہ اس کو محروم کرے گا, یعنی اس کے ساتھ ایسے اچھا معاملہ نہیں ہوگا. قال ابو داود ابو شجرہ, یہ کنیت کے ساتھ روایت میں مذکور ہے. کہتے ہیں ان کا عالم ہے کثیر ابن مرہ. جی. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده لئن أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. سبحان اللہ. قال رصوا صفوفكم, اپنے صفوں کو کیا متصل کرو, جوڑ کے رکھو. وقاربوا بينهما, اور قریب قریب رہو. وحاذوا بالاعناق, اور اپنے کندھوں کو ایک دوسرے کے برابر میں رکھو. فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں لی جان ہے, اگر تم فرجہ چھوڑو گے اور ترسیس نہیں کرو گے تو کہتے ہیں انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف, میں دیکھتا ہوں کہ شیطان فرجے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ کاننا الخضب, جیسا کہ بھیڑ کے بچے ہوتے ہیں, بھیڑ یا بکری کے بچے ہوتے ہیں, وہ کھڑے ہو کسی جگہ, تو اسی یعنی شکل اس شیطان کی اس طرح ہوتی ہے, اور وہ ظاہر پھر اپنا کام شروع کرتا ہے, وہ سامنے ڈالتا ہے, تو اس لیے شیطان کے لیے جگہ نہ رکھو. یہ. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. تمام چلے, نماز کی تکمیل ہے, یہ نماز کا حصہ ہے, اس سے نماز عمدہ ہوتی ہے, لہذا اس کو نظر انداز نہ کرو. یہ. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا واعتدلوا صفوفكم. عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورہ، یہ مقصورہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ شروع میں تو ظاہر ہے کہ جو خلفاء تھے ان کے لیے کوئی الگ ممتاز جگہ نہیں تھی مسجد کے اندر، عام لوگوں کے ساتھ سب میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن بعد کے حالات میں پھر سیکورٹی کے اور حفاظت کے مسائل پیدا ہو گئے، چنانچہ جو خلفاء تھے نا ان کے لیے محراب کے پاس الگ ایک جگہ بنا دی جاتی تھی، وی آئی پی لوگ جو زیادہ یعنی قابل حفاظت لوگ ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، وہ وہاں کھڑے ہو جاتے تھے. تو مقصورہ چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی اور اصل صفحے جو لمبی لمبی ہوتی تھی وہ مقصورہ کے بعد ہوتی تھی. تو کچھ لوگ یعنی وہ مقصورہ کے لیے متعین تھے کہ یہ حضرات یہاں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ قیمتی لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ حضرت فاروق اعظم کی طرح کوئی حملہ کرے جیسے ان پر وہ جو اس نے تھا غلام نے حملہ کیا تھا. تو یہ ایک مصلحت تھی. تو جو اس مقصورہ میں کھڑے ہونے والے لوگ ہوتے تھے نا ان کو صاحب المقصورہ کہا جاتا، صاحب المقصورہ. قال صلیت الی جنب انس بن مالک یوما، کہتے ہیں کہ ایک موقع کی بات ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں نماز پڑھی. فقال، اور بظاہر مسجد نبوی کا معاملہ ہے، فقال تو فرمانے لگے هل تدری لما صنع هذا العود، کہ وہاں محراب کے پاس ایک لکڑی ایک وہ گڑی ہوئی تھی، لکڑی گڑی ہوئی تھی، یا تو ہو سکتا ہے کہ زمین پہ گڑی ہوئی ہو یا ہو سکتا ہے کہ دیوار پہ گڑی ہوئی ہو، بہرحال ایک غیر متعلق سے لکڑی تھی وہ گڑی ہوئی تھی. تو حضرت انس نے مجھ سے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ لکڑی کس مقصد کے لیے گاڑی گئی ہے؟ هل تدری لما صنع هذا العود، یہ لکڑی کہیں کے لیے یہاں گاڑی گئی ہے، رکھی گئی ہے؟ فقلت لا واللہ. قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضع عليه يده، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب محراب پہ تشریف لاتے جیسا عصا ہاتھ میں لیتے ہیں نا، وہ ایک خطبے کا ادب ہے اور اس سے عصا ہاتھ میں لینے سے ایک طبعی طور پر ایک انسان کو سہارا سا مل جاتا ہے، ایک تقویت حاصل ہوتی ہے خطیب کو اگر اس کے ہاتھ میں کوئی عصا وصا اور کوئی ایسی لکڑی ہے. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لاتے نا تو اس کو اوپر ہاتھ رکھتے اور فرماتے استو، پھر دوسرا ہاتھ اس کو اوپر رکھتے اور ادھر متوجہ ہوتے اور فرماتے استو. تو ہاتھ رکھنے سے ذرا آواز بھی بلند کرنا آسان ہو جاتا ہے، ایک نفسیاتی کچھ انسان کے اندر ایک توانائی آ جاتی ہے. تو اس مقصد کے لیے یہ لکڑی تھی کہ آپ اس کو اوپر ہاتھ رکھ کے یہ اعلان فرماتے تھے استو. اب بھی حرمین میں جب امام صاحبان نماز شروع کرتے ہیں تو پہلے یہ کہتے استو، اور اس طرح تراسو، یہ الفاظ اب بھی بولتے ہیں. یہ دیکھو یہاں فرمایا کہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا واعدلوا صفوفكم. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس رضي الله عنه بهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا صووا صفوفكم ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا صووا صفوفكم. دیکھو اس حدیث میں پہلے حدیث کے مقابلے میں زیادہ تفصیل ہے. كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، پھر دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑتے، اس لکڑی پر ہاتھ رکھتے، ہماری طرف متوجہ ہوتے اور یہ اعلان فرماتے کیا اعتدلوا سووا صفوفکم ثم اخذوا بیسارہ، پھر بائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھتے، اس کا سہارا لیتے اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کے اعلان فرماتے فقال اعتدلوا سووا صفوفکم. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگلے صفوں میں جگہ خالی اور پیچھے صفیں کھڑی ہو گئی، جو خلا ہو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے، اگلی صفیں ساری پر ہونی چاہیے. جی.
وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. ہاں دیکھو یہ وہی حدیث ہے جو پہلے گزری. خیارکم تم میں اچھے لوگ وہ ہے، الینکم مناکب جو شانوں کے اعتبار سے نرم تر ہے، فی الصلاۃ نماز کے دوران. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر صف درست کرنے کے لیے کسی نے کسی نمازی کے شانے پہ ہاتھ رکھا کہ بھائی صاحب ذرا تھوڑا سا پیچھے یا تھوڑا سا آگے، تو وہ اس کو یعنی کچھ اپنی توہین نہ سمجھے، وہ اڑی نہ کرے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے سیدھا کرنے والے، بلکہ نرمی سے وہ سب کے اندر ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، اس کجی کو ختم کرے. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ کسی کے کندھے میں گوشت ہڈی نہیں ہے اور کسی میں ہڈی ہے وہ نرم ہے. نرمی سے کیا مراد ہے؟ اخلاقی نرمی. جی. باب الصفوف بین السواری. یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے ترمذی میں کہ سواری یعنی ستونوں کے بیچ میں سب باندھنا. تو یہ جو ممانعات ہے بظاہر یہ ستون مسجد نبوی کے بعض اوقات منحنی سے تھے نا، تو اس لیے اگر ستونوں کے درمیان سب باندھتے تو اس سے انحراف کا اندیشہ تھا، یعنی استقبال فوت ہونے کا اندیشہ تھا. تو اس لیے ورنہ اگر طریقے سے ستون ہے تو ہر دو ساریتین میں جو فاصلہ ہے وہ مستقل صف ہے، اس میں کھڑے ہونے میں کوئی کراہت نہیں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث آپ نے پڑھی. کہتے ہیں کہ صلیت مع انس بن مالک یوم الجمعہ کے جمعے کا دن تھا، ہم لوگ نماز کے لیے آئے. فدفعنا تو یار ہجوم زیادہ تھا، ہو سکتا ہے کوئی بڑا آدمی بھی آ رہا ہو، تو ہمیں صفوں سے آگے پیچھے دھکے ملنے لگے. یعنی اس سب میں ہم لگ جاتے تھے لیکن ہمیں دھکا دیا جاتا تھا، چنانچہ مجبوراً ہمیں بین سواری کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑی، مجبور ہو کے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ دیکھو عہد رسالت میں ہم اس کیفیت سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ سواری بین سواری نماز کی نوبت نہ آئے، لیکن آج مجبوری ایسی ہو گئی ہے کہ لوگوں نے ہمیں دھکے دے دے کے ایسی جگہ پہنچا دیا جو بین سواری ہے. یہ فرمایا صلیت مع انس بن مالک یوم الجمعہ فدفعنا الی السواری، ہمیں دھکے دے دے کے سواری تک پہنچا دیا گیا، یعنی صفوں سے ہمیں نکالا گیا. فتقدمنا وتاخرنا، کبھی ہم آگے نکلتے کبھی پیچھے چلتے ہو جاتے. فقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ کننا نتقی ھذا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بین سواری کھڑے ہونے سے ہم عہد رسالت میں بچا کرتے تھے. یہ باب من يستحب ان يلي الامام في الصف وكراهية التأخر. ہاں مطلب ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو امام کے قریب تر جگہ مل جائے. اس کی کوشش نہ کرے کہ صاحب میں تو بس پیچھے رہوں گا. جو سب سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے یہ پسپائی اس کو بہت سارے امور خیر سے پسپا کر دیتی ہے. انسان میں مسارعات الی الخیر کا جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ پسپائی کا. تو مسارعات الی الخیر کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے صف اول میں پہنچنے کی کوشش کرے. لیکن اگر آدمی کی طبیعت ایسی ہے کہ مسارعات الی الخیر کے بجائے وہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جو پسپائی ہے نا، یہ تاخر، یہ بعض اوقات انسان کی عادت بن جاتا ہے اور بہت سے امور خیر سے وہ محروم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ والعیاذ باللہ جنت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو مسارعات ہونی چاہیے. یہ وبه قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اولو الاحلام میں نے بتایا تھا کہ حلم کی جمع ہے، حلم کی بھی جمع ہو سکتی ہے. حلم تو اس کو کہتے خواب کو،
تو مراد بلوغ ہے، اور حلم عقل کو کہتے ہیں. تو اس طرح اولو الاحلام والنہا حلم کے اعتبار سے دونوں کا مفہوم ہے کہ نہا نہیتن کی جمع عقل کو کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ جو بیدار لوگ ہیں، جو بصیرت والے لوگ ہیں، وہ میرے قریب رہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ استخلاف کی نوبت اگر آ جائے تو اس کا بھی یعنی کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. پھر یہ کہ جو قریب کے لوگ ہوں گے سمجھ بوجھ والے، وہ میری نماز کی کیفیت کا صحیح مشاہدہ کریں گے تو دوسروں تک صحیح بات پہنچائیں گے. اور اگر کوئی خطا صحابہ ہو جائے تو تیقظ کی وجہ سے وہ لقمہ دیں گے. تو اس لیے بے فکر لوگوں کو اور بچوں کو میرے قریب نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اولو الاحلام والنہا کو کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے فوائد بہت ہیں. لیلینی منکم، میرے قریب رہیں اولو الاحلام والنہا، عقل و بصیرت والے لوگ. ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد مراہقین ہیں، پھر اس کے بعد وہی یعنی وہ ہے بچے ہیں. اس طریقے سے رفتہ رفتہ تکمیل ہونا چاہیے. ثم الذین یلونہم. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. لا تختلفوا کے معنی ہے کہ آگے پیچھے نہ ہو بلکہ سب کو درست رکھو، ورنہ اس کا اثر تمہاری مزاجوں پر اور طبیعتوں پر پڑے گا اور لوگوں میں رنجشیں پیدا ہو جائیں گی. اور اس طرح فرماؤ یاکم وحیشات الاسواق. حیشات یہ بھی پڑھی، یہ حدیث آپ نے پڑھی، یعنی شور شرابہ. یعنی مسجدوں کو شور شرابی کی جگہ نہ بناؤ جس طرح بازاروں میں شور شرابہ ہوتا ہے. مسجد تو سکون کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، تو اس لیے وہاں سکون ہونا چاہیے، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسا بازار میں لوگ جاتے ہیں نا تو وہ نظم و نسق کے ساتھ نہیں جاتے، بندوبست کے ساتھ نہیں جاتے، مرتب ہو کے نہیں جاتے، بلکہ ہجوم کے ساتھ چلے جاتے. مسجد میں اس طرح ہجوم نہیں کرنا، مسجد میں تو سب بندی کی یعنی رعایت ضروری ہے. یہ بھی مطلب ہے. یہ وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. یعنی صف کے دائیں طرف یہ لوگوں پر خاص طور پر اللہ کی رحمت ہے. جی. باب مقام الصبيان من الصف. یعنی اصل ترتیب یہی ہے کہ پہلے مرد ہوں، پھر بچے ہوں، پھر اس کے بعد عورتیں ہوں. لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. علماء نے بھی لکھا کہ اگر ایک دو بچہ ہو تو جو اس کا سرپرست ہے وہ اپنے ساتھ ہی کھڑا کرے اس کو. جی. وبه قال حدثنا عيسى بن شاذان قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا بديل قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاته قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال أمتي. قال ابو مالک الاشعری لا احدثکم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں کہ آپ کی نماز کا طریقہ کیا تھا؟ یعنی اب پورا طریقہ تو بتانا مقصود نہیں ہے، خاص طور پر سب سے متعلق طریقہ بتایا. الا احدثکم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فاقام الصلاۃ، کہ جماعت کھڑی ہو گئی، فصف الرجال، پہلے مردوں کی صف بنائی، وصف الغلمان، اور پھر بچوں کی، خلفہم، ثم صلی بہم، پھر آپ نے نماز پڑھائی، فذکر صلاۃ، ثم قال، اور پھر فرمایا کہ ھکذا صلاۃ. اس راوی ہے عبد العالی، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے نا وہ یہ قال عبد العالی لا احسب الا قال ھکذا صلاۃ امتی. یہ آپ نے فرمایا کہ میرا غالب خیال یہ ہے کہ اس صلاۃ کا مضاف الیہ کیا ہے؟ امتی ہے. ھکذا صلاۃ امتی، کہ میری امت کے لوگوں کی اسی طرح نماز ہونی چاہیے جو طریقہ میں نے بتایا ہے. یہ
وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن زهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. شرها آخرها کیوں؟ اس لیے کہ آخر سب جو ہوگی نا عورتوں کے سب کے قریب ہو جائے گی نا، تو اس لیے احتیاط کے خلاف ہے، تو اس لیے اول میں بعد ہے اور آخر میں قرب ہے، تو اس لیے اول کی فضیلت بہت زیادہ ہے آخر کے مقابلے میں. جی. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. اللہ عزب اللہ. دیکھو یہ بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ مسارعات الخیر کے بجائے پسپائی اختیار کریں گے، تو یہ پسپائی رفتہ رفتہ واجبات سے بھی محروم کرے گی، اور رفتہ رفتہ یہ سستی، یہ کاہلی، یہ پسپائی فرائض سے بھی محروم کریں گی، تو انسان جو ہے آخر میں اللہ عزب اللہ وہ جنت سے بھی محروم ہو جائے گا. اس لیے مسارعات کرنی چاہیے. جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فی اصحابہ تاخرا، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیچھے رہنے لگے ہیں. فقالا، تو آپ نے ان سے فرمایا فقال لهم تقدموا فاتموا بكم، تقدموا فاتموا بی، کہ آگے بڑھ کر میری اقتداء کرو. ولیتم بکم من بعدکم، اور جو بعد کے لوگ آئیں گے نا وہ تمہاری اقتداء کریں گے. یعنی تم مجھے دیکھ کے اپنے عمل درست کرو گے، اور چونکہ میرا عمل درست تم خود کرو گے تو اس لیے تمہیں دیکھ کے جو پیچھے کے لوگ ہوں گے وہ بھی ان کا عمل بھی درست ہو جائے گا. تقدموا فاتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم، اور بعد کے لوگ تمہاری اقتداء کریں گے، تمہاری نقل و حرکت دیکھ کے اس کے مطابق چلیں گے. تو اس لیے ایسا کرو. ایک مطلب اس کا یہ ہے، اس کا تعلق نماز سے ہے. دوسرا مطلب یہ کہ تم میری اقتداء کرو گے تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے، میری اقتداء کرو گے تو میرے نقل و حرکت کو، میرے معمولات کو اچھی طرح ذہن نشین کرو گے، تو بعد کے جو لوگ آئیں گے یعنی تابعین، تو وہ تابعین پھر وہ تمہاری اقتداء کریں گے. تم میری اقتداء کرو، میرے معمولات کو اچھی طرح ذہن نشین کرو، تو ظاہر ہے کہ وہ معمول تمہاری زندگی کا بھی حصہ بن جائے گا. تو اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں یعنی تابعین، وہ پھر تمہیں دیکھ کے وہ اپنے معمولات درست کریں گے. اگر تم پیچھے رہو گے تو میرے معمولات کا اہتمام نہیں ہوگا، پھر بعد کے لوگ کیا استفادہ کریں گے. تو یعنی نماز سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں، اور عموم بھی اس کے اندر ہے کہ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ سے مراد تابعین ہو. جی. باب مقام الامام من الصف. وبه قال حدثنا، مقام الامام من الصف کا مطلب ہے کہ امام کو ایک طرف کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے بلکہ درمیان میں، کہ سب دونوں طرف برابر ہو. جی. وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل. امام کو درمیان میں رکھو، ایک طرف نہیں. وسط الامام، امام کو درمیان میں رکھو کہ دونوں طرف صف کا فاصلہ برابر ہو امام سے، اور جو فرجہ ہے، خلل ہے، اس کو بھرو، فرجہ نہ رہنے دو صف میں. جی. وبه باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب الصلاة. رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده،
کہ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا سب کے پیچھے، فامر وعید، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نماز دہراؤ۔ اس حدیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ واجب الاعادہ نہیں ہے۔ یہاں بطور تنبیہ کے، بطور تغلیظ کے آپ نے فرمایا، اس لیے کہا کہ حضرت ابو بکر کی حدیث آ رہی ہے اور اس میں ایک انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیا اور پھر چل چل کے سب میں آئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ زادک اللہ حرصاً ولا تعد، کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا جذبہ قابل تحسین ہے، لیکن یہ کام پہلے نہیں، بعد میں نہیں کرنا کہ سب تک پہنچنے سے پہلے اس خطرے سے کہ رکعت نکل جائے گی، امام رکوع میں چلے گئے تو اس لیے مسجد میں داخل ہوتی فوراً اقتداء کیے اور امام کو رکوع مل گیا، رکعت مل گئی۔ آئندہ کے لیے کام نہیں کرنا، صف میں پہنچنا ضروری ہے۔ تو بہرحال امام احمد کا مسلک تو یہ ہے، لیکن دیگر ائمہ کا مسلک اعادے کا نہیں ہے، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جی باب الرجل يركع دون الصفوف. یہ وہی حدیث ہے جو جس کا میں نے حوالہ دیا. جی. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن أن أبا بكرة حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون صف. میں نے دیکھا کہ آپ رکوع میں چلے گئے ہیں، اگر میں سب میں پڑھنے کی کوشش کروں تو رکوع تو ختم ہو جائے، مجھے رکعت بھی نہیں ملے گی، لہذا موقع اچھا ہے، میں نے اسی جگہ اقتداء کی نیت کر کے اور رکوع کر لیا. فرکعت دون صف، سب سے پہلے میں نے رکوع کر لیا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكرة أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. باب ما يستر المصلي. ما يستر المصلي، دیکھو یہاں سے مختلف باب اب شروع کیے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ سترے سے متعلق ہے. سترہ کہ اگر کوئی شخص کسی میدان میں یا کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے سامنے ایک اوٹ، ایک آڑ رکھے، وہ چاہے کوئی ستون ہو، اگر نہیں ہے تو کم سے کم سترہ اپنے پاس سے ہونا چاہیے تاکہ اس کو گاڑ کے وہاں ایک آڑ بنائی جائے. یہ سترہ، یہ سنت ہے. اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے دو فائدے. ایک فائدہ مارین کے حق میں، مرور والوں کے حق میں، کہ وہ ان کو اگر گزرنا ہے تو اگر نمازی کے سامنے سے گزر گئے تو گناہ ہے، تو اس طریقے سے وہ گناہ سے بچ جائیں گے. سترے کے بعد وہ ماوراء سترہ وہ گزر سکتے ہیں، تو ان کے حق میں تو یہ فائدہ ہے. اور نمازی کے حق میں یہ فائدہ ہے کہ جب اس نے ایک سترہ بنایا نا تو نفسیاتی طور پر وہ ایک ایسے میں نمازی اپنے آپ کو اس دائرے میں محدود سمجھتا ہے، لہذا وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا اور وہ اپنے آپ کو محدود سمجھے گا. تو اس لیے یہ سترہ اس کے حق میں زیادہ بہتر انداز میں باعث خشوع بنے گا، باعث خشوع بنے گا. سترہ نہیں ہوگا تو کوئی ایسی پابندی ذہنی اور فکری طور پر نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کا ذہن بھٹکے گا، خشوع سے محروم ہو جائے گا. لیکن سترہ تو اندازہ لگاؤ، یہ عجیب و غریب بات ہے، نفسیاتی طور پر آدمی اپنے آپ کو محصور اور محدود سمجھتا ہے، تو یہ سترہ اس کے حق میں باعث خشوع بن جاتا ہے. تو دو فائدے ہیں، ایک فائدہ مارین کے حق میں اور ایک فائدہ خود مصلی کے حق میں، نمازی کے حق میں. لیکن اس سترے کی نوبت کہاں آئے گی؟ جہاں یعنی کوئی میدان ہے بڑا یا کوئی بڑی مسجد ہے. لیکن اگر چھوٹی مسجد ہے تو وہاں سترہ، وہاں یعنی سترہ تو وہاں بھی ہونا چاہیے، جو چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر میدان ہے یا بڑی مسجد ہے تو سترے کے بغیر مرور والا اگر گزرنا چاہے تو وہ ایک خاص حد کے بعد گزر سکتا ہے. اور وہ خاص حد کیا ہے
یعنی جب نماز کے لیے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے نا تو ایک علاقہ کہلاتا ہے, ایک سامنے ایک جگہ کہلاتی ہے جس کو حریم مصلی کہا جاتا ہے. حریم مصلی, تو مصلی کے حریم کے اندر سے گزرنا تو جائز نہیں ہے, لیکن وراء الحریم بڑے میدان میں یا بڑی مسجد میں وراء الحریم گزر سکتا ہے. تو حریم کیا ہے؟ کہتے ہیں حریم یہ ہے کہ اگر آدمی سنت کے مطابق نماز پڑھے, تو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ قیام کے وقت اس کی نگاہ ہونی چاہیے موضع سجود پر. تو موضع سجود سے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے نا, تو ضمناً اور طبعاً کچھ اور علاقہ بھی زیر نظر آ جاتا ہے. تو مجموعی طور پر گویا کہ تین صف کا دائرہ ایسا ہے کہ یہ حریمی مصلی ہے. لہذا بغیر سترے کہ اگر کوئی شخص حریمی مصلی کے سامنے سے گزرے گا, اس حریم میں گزرے گا, تو گناہ گار ہوگا. لیکن اگر حریم کے آگے سے گزرتا ہے پھر کوئی گناہ گار نہیں. تو اب سترے کا کیا فائدہ ہے؟ سترے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ماوراء سترہ حریم کے باوجود گزر سکتا ہے, اس لیے کہ سترہ نمازی کے قریب ہوتا ہے. وہ آگے آپ پڑھیں گے کہ اگر نمازی سجدہ کرے تو زیادہ سے زیادہ ایک ذراع کی جگہ باقی ہو. تو اب دیکھو یہی تو سترہ ہو گیا. یہ سترے کے علاوہ اگر حریم ابھی ہے لیکن سترے نے اس کو محدود کر دیا نمازی کو, لہذا وراء سترہ اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. تو سترے کا فائدہ گویا کہ حریم کے دائرے میں گزرنے والے کو حاصل ہو جاتا ہے سترے کی وجہ سے. لیکن اگر گزرنے کی گنجائش بہت ہے اور کوئی سترہ نہیں قائم کرنا چاہتا تو گزر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ وراء الحریم گزرے. وراء الحریم اگر گزرے گا تو نہ اس کا خشوع متاثر ہونا چاہیے, اگر وہ متاثر ہوتا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے, اور نہ گزرنے والے کو گناہ ہوگا. تو یہ سترے کا فائدہ یہ ہے کہ ما وراء سترہ گزرنے والا گزر سکتا ہے, اور گزرنے سے اس کا دل متاثر نہیں, اس کا خشوع متاثر نہیں ہوتا. لیکن اگر سترہ نہیں رکھتا تو بڑی مسجد یا کوئی میدانی علاقہ اس میں اگر ماوراء الحریم گزرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ جو کچھ یعنی سترے کا اہتمام ہوتا ہے یہ سجدے کی جگہ سے ماوراء جو حریم ہے اس کے درمیان گزرنے کا فائدہ ہے. ورنہ اگر بڑی جگہ ہے نا اور کوئی شخص حریم کے اندر سے نہیں گزرنا چاہتا, وراء الحریم گزرنا چاہتا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں, اس وقت سترہ ضروری نہیں. اور سترے کی پابندی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, اپنے ساتھ ایک حربہ رکھتے تھے. حربہ اس کو عنزہ بھی کہا جاتے ہیں, چھوٹا سا نیزہ. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اس کو نصب کر دیا. اور امام کا سترہ پوری تمام نمازیوں کے لیے ہو جاتا ہے. امام کے سامنے اگر سترہ ہے, صف ادھر بھی کھڑی ہے, صف ادھر بھی کھڑی ہے نا, اور کوئی شخص وراء سترہ گزرنا چاہے تو امام کے سامنے تو سترہ ہے لیکن مقتدیوں کے سامنے سترہ نہیں, پھر بھی گزر سکتا ہے, اس لیے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے حق میں سترہ ہے. اور سترہ جو ہے نا وہ کم سے کم اس کی جو لمبائی ہو وہ ایک ذراع کے بقدر اور اس کی چوڑائی ایک انگلی کے بقدر. لیکن اگر ایسی چیز دستیاب نہیں ہے تو سترے کا متبادل کیا ہے؟ حدیث میں کہ اس کا متبادل ہے خط, کہ وہ ایک لائن کھینچے. اور لائن کے دو طریقے ہیں, ایک تو ایک نیم دائرے کی شکل میں, ہلال کی شکل میں, اور ایک یہ مستطیل شکل میں. تو دیکھو اس کا مرور والے کو تو نظر نہیں آئے گا خط, مرور والے کو تو نظر نہیں آئے گا خط, لیکن وہ گناہ بھی اس کو نہیں ہوگا مرور کا. اور خشوع والے کے حق میں بہرحال اس کا فائدہ ہے, اس لیے کہ جب اس نے خط کھینچ کے اپنے آپ کو محدود کر لیا نا تو وہ محدود کرنے سے اس کا خشوع متاثر نہیں ہوگا. پھر تو اگر کوئی باقاعدہ اوٹ ہے تو اس کو اختیار کرے, ورنہ سترہ کھڑا کرے, ورنہ خط کھینچے. وہ خط مستطیل بھی ہو سکتا ہے اور نیم دائرے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری جو مسائل ہے یہ سترے کے تحت امام ابو داؤد نے بہت سارے ابواب قائم کیے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. مؤخرہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، مؤخرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھو اب لوگوں نے اونٹ دیکھا، اونٹ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا. اور کجاوا دیکھا ہے؟ کجاوا ان کے اوپر کجاوا رکھتا ہے، تو کجاوے کے پشت کی طرف ایک لکڑی ہوتی ہے، ویسی لکڑی ہوتی ہے، اس سے ٹیک لگاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس نے اونٹ پہ سواری کی وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مؤخرۃ الرحل. تو عام طور پر جو لکڑی ہوتی ہے نا وہ کچھ اتنی سی ہوتی ہے، تو مطلب اتنی بلندی والی چیز سترا بن سکتی ہے، چھوٹی سی چیز سترا نہیں بن سکتی. جی شاباش بسرعہ. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. ذراع فما فوقه، یعنی اس کی لمبائی ذراع یا اس ذراع سے بھی کچھ زیادہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. جی. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. حربہ وہی چھوٹے سے نیزے کو کہتے ہیں کہ اب حربہ بھی اپنے ساتھ، اس کو حربہ بھی کہتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں. عنزہ بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہے، ساتھ رکھتے تھے. اور چونکہ عید کی نماز میدان میں ہوتی تھی نا، اس کو نصب کر کے بطور سترے کے اسی کی طرف گویا نماز پڑھتے تھے. توضع بین یدیہ فیصلی الیہ والناس وراءہ وکان یفعل ذلک فی السفر. سفر میں بھی اس کی نوبت آتی تھی. فمن ذلک فمن ثم اتخذ العمرہ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ عنزہ حربہ رکھنے کا معمول تھا، تو بعد کے جو حکمران آئے نا انہوں نے بھی اس کو اپنی ایک ثقافت بنا لیا کہ وہ جب نقل و حرکت کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو وہ ضرور رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے نیک نیتی سے بنایا ہو سنت سمجھ کر، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ثقافت سمجھ کے بنایا ہو. جی. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن نبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين. بين يديه عنزة سے مراد وہی عنزہ وہی حربہ، اس کو سترے کے طور پر نصب کیا. اور یہ زور کا وقت تھا رکعتین والعصر رکعتین. سفر کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے وہ قصر فرمایا. یمر خلف العنزہ المرء والحمار، اور عنزہ کے پیچھے اور حریم کے اندر ہی اس طرح لوگ گزرتے رہے، اور وہ ان کا گزرنا کوئی نقصان کی بات نہیں.